عزیزو، سورہ مبارکہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آیت میں نے تلاوت کی ہے، آیت آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، ایک روز آئے گا، ایک دن آئے گا، یہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، سب کے لیے۔ اس دن آپ نے جتنے نیک عمل کیے ہیں وہ حاضر ہیں، وما عملت من سوء، اور جتنے بد عمل کیے ہیں وہ بھی حاضر ہیں، سب ادھر ہے۔ ادھر وہ اعمال جو ہم اور آپ بھول گئے ہیں، وہ غلطیاں، وہ گناہیں جو ہم کرتے جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، وہ وہاں پہ سب حاضر ہوا کرتا ہے۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، انسان اس وقت کیا کرتا ہے، وہ گناہگار انسان کی خواہش ہوتی ہے، اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کاش اس کے اور اس کے اعمال کے درمیان بہت دور کا فاصلہ، اعمال اس کے اتنے شرمندگی کے باعث ہے، بچتاوے کے باعث ہے، حسرت کے باعث ہے، اس کے سرفگندگی کے باعث ہے کہ اس کی تمنا یہ ہوتی کاش یہ اعمال میرے نہ ہوتے، کاش میں نے یہ نہ کیے ہوتے، کاش یہ میں اس اعمال سے دور ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عذاب سے ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، عزیز آپ کہاں ہیں، کہاں پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، یورپ میں دیکھ رہے ہیں، انڈیا میں، پاکستان میں، جہاں بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عذاب سے ڈراتا ہے۔ واللہ رعوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا رأفت رکھتا ہے، ڈراتا بھی ہے اور بڑا رأفت بھی رکھتا ہے۔ چلیے اب آیت آپ نے سنی، وہ دن تو آنے والا ہے، اس میں شک نہیں ہے، ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ ابھی آپ ہماری عمل ایسی ہے کہ جیسے اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، ہم نے عمل ایسے کرتے ہیں جیسے قیامت ہے ہی نہیں، جیسے موت یہ سب جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا، مرنا یہ سب جھوٹ ہے بھائی، مرنا حق ہے یا جھوٹ ہے بھائی، منہ زبان سے کہتے ہیں سچ ہے، لیکن عمل ہماری یہ نہیں ہے، عمل ہماری ایسی ہے کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنا ہے، اور سب قیامت وغیرہ ہماری اپنی موت، یہ کسی اور لوگوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں عزیزو۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے کتاب الروضۃ من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، الجزء الثامن، 8واں مجلد۔ یہاں پہ ہمارے مولا، ہمارے آقا حضرت امام زین العابدین سید الساجدین سلام اللہ علیہ کی ایک موعظہ ہے، صفحہ نمبر 72 میں۔ یہ ملاحظہ فرمائیے، سعید بن مسیب جو ایک بہت ہی جلیل القدر تابعی ہیں اور شیعہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کان علی بن الحسین صلوات اللہ علیہما وآلہما یعظ الناس ویزہدہم فی الدنیا ویرغبہم فی اعمال الآخرہ بہذا الکلام۔ وہی علی بن الحسین سلام اللہ علیہ جس کی یاد میں ہم بہت روتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے فرامین بھی ہیں، صرف یہ نہیں کہ ان کے یاد میں رونا ہے، صرف ان کی یاد میں اشک بہانا نہیں ہے، بلکہ ان کے فرامین بھی ہیں۔ تو یہ کلمات میرے آقا، میرے سید، آپ کے آقا، آپ کے سید، ہمارے آقا، ہمارے سید، پورے عالم بلکہ عالمین کے سید کا مواعظ ہیں کہ ان کلمات کے ذریعے وہ موعظہ کرتے تھے اور لوگوں کو دنیا میں زہد، دنیا سے دور رہنے، زہد کیا ہے، دنیائی امور سے دور رہنے کی نصیحت کرتے تھے ان کلمات کے ساتھ، اور ان کو یرغبہم فی اعمال الآخرہ، آخرت کے اعمال کی طرف ترغیب دیتے تھے، دنیا سے یہ ختم ہونے والی ہے۔ فی کل جمعۃ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر جمعے کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسجد میں۔ وحفظ عنہ وکتب کان یقول، یہ ہم نے ان سے لکھا ہے اور ہم نے ان سے حفظ کیا ہے، یہ ان کے فرمائشات ہیں۔ ایھا الناس اتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ ترجعون، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اچھی طرح جان لو، یقین کر لو کہ تم واپس حساب دینے کے لیے واپس تمہیں جانا ہے اللہ کے۔ قلیل مدت ہے ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، قلیل مدت، اور اس کے بعد ہم نے جانا ہے وہاں پہ حساب دینا۔ اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں تو بہت ہی لذات میں، اللہ کی رضا میں، اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو عذاب میں۔ فَتَجِدُوا كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا، اسی آیت کا جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا تھا، اسی کے الفاظ مولا امام زین العابدین علیہ السلام کے لسان اقدس میں۔ تم حساب دینے کے لیے جاؤ گے تو پھر اس دنیا میں آپ نے جو اعمال کیے تھے، اس کو اچھے اعمال کیے تھے، اس کو بھی حاضر پاؤ گے۔ وما عملت من سوء، اور جو برے اعمال کیے تھے وہ بھی وہاں پہ حاضر پاؤ گے۔ تود، اور اس وقت ہر انسان کی یہی خواہش ہوگی کاش اس کے اور اس کے برے اعمال کے درمیان بہت لمبا فاصلہ ہو۔ ویحذرکم اللہ نفسہ، اللہ آپ کو ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ بھائی ہوشیار رہو۔ ویحک یا ابن آدم الغافل ولیس بمغفول عنہ، اے ابن آدم، اے میرے بھائی، اے سننے والے، تم غافل ہو، تم بھول گئے ہو، لیکن اللہ نے نہیں بھولا ہے، جو لوگ تمہارے نام اعمال لکھتے ہیں انہوں نے نہیں بھولا ہے۔ یا ابن آدم ان اجلک اسرع شیء الیک، اے ابن آدم، سب سے جو چیز تیزی سے تیری طرف آ رہی ہے، اللہ، سب سے وہ چیز جو تیزی کے ساتھ تیری طرف آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ تیرا موت ہے، تیرا موت۔ قد اقبل نحوک حثیثا یطلبک، وہ لگاتار تیری طرف آ رہا ہے، جلدی کے ساتھ آ رہا ہے، اور وہ رک کے نہیں آ رہا، جلدی کے ساتھ آ رہا، اور تجھے ڈھونڈ رہا ہے کہ تو کہاں ہے۔ وَيُوشِكُ أَن يُدْرِكَكَ، اور بہت قریب ہے
بہت قریب ہے کہ وہ تجھے پالے گا. تجھے وہ جو ڈھونڈنے والا ہے کیا ہے وہ موت ہے, وہ تجھے پالے گا. تجھے جہاں بھی جاؤ گے وہ تجھے ڈھونڈ لے گا, وہ تیرے پیچھے لگا ہوا ہے. وَكَأَنَّ قَدْ أَوْفَيْتَ أَجَلَكَ قبض الملک روح. تم یہ اتنا حتمی ہے اور اتنا قریب ہے, پلک مارنے میں سے ایک پل میں یہ گزر جائے گا آپ کی یہ زندگی. یہ اتنا قریب ہے ایسے جانو کہ جیسے آپ کا موت واقع ہو چکا ہے. اور ملک الموت نے آپ کی روح کو قبض کیا ہے. وَسِرْتَ إِلَىٰ قَبْرِكَ وَحِيدًا, اور تو اکیلا, تجھے قبر میں لوگوں نے ڈال دیا, مٹی ڈال دی اور واپس آ گئے. فرد الیک فیہ روحک, اور جب تو قبر میں ڈالا جائے گا ادھر تیری روح تیری بدن کو واپس پلٹایا جائے گا. واقتحم علیہ فیہ ملکان ناکر و نکیر, اور اس وقت دو ملک آئیں گے, دو فرشتے آئیں گے تیرے, ایک ناکر ہوگا اور ایک نکیر ہوگا. لمساءلتک و شدید امتحانک, وہ آپ کے لیے آئے گا, آپ کے پاس آئے گا آپ سے سوال کرنے کے لیے, اور آپ سے شدید سوالات کرنے, امتحان لینے کے لیے, بہت سخت امتحان لینے. اچھا وہ امتحان کیسا ہے عزیزو؟ وہ امتحان یہ, الا وان اول ما يسالانك عن ربك الذي كنت تعبده. پہلا سوال جو تم سے کرے گا وہاں پر وہ یہ ہوگا کہ تیرا رب, جس رب کو تو عبادت کرتا تھا وہ کون ہے, وہ تیرا خالق جس کی تو عبادت کرتا تھا وہ کون ہے. وعن نبیک الذی ارسل الیک, اور وہ پھر سوال کریں گے کہ تیرا نبی کون ہے, تیرا نبی, جس نبی کو اللہ نے بھیجا تھا وہ اس نبی کا کیا نام ہے, بتا کس کا امتی ہے. وعن دینک الذی کنت تدین بہ, سوال کریں گے کہ اے میت تیرا دین کیا ہے, کس دین کس شریعت کا تو پیروکار تھا دنیا میں. وعن کتابک الذی کنت تتلو, پھر تجھ سے اس سوال کریں گے کہ تیری کتاب کیا ہے, کس کتاب کی تو تلاوت کرتا تھا, تلاوت کرتا بھی تھا یعنی کس کتاب کی تو تلاوت کرتا تھا. اور پھر پوچھیں گے وعن امامک الذی کنت تتولی, اور پھر پوچھیں گے کہ تیرا امام کون. نبی کے بعد, دین کے بعد, کتاب کے بعد پوچھیں گے کہ اپنا امام بتا, کس امام کی تو پیروکار تھا. ثم عن عمرک فیما کنت افنیتہ, پھر پوچھیں گے کہ تو نے اپنی زندگی کس چیز میں گزاری ہے بھائی, تو نے زندگی سب جوے قمار حرام خوری میں گزاری ہے یا نہیں, کسی اور کام میں گزاری, اچھے کاموں میں. وہ جواب دے, وہ جواب تیار کرنا ہے ہم نے. وعن مالک من این اکتسبتہ وفیما انفقتہ, اور مال جو تیری دنیا میں تیرا رزق و روزی تھا وہ کہاں سے تیرے پاس آتا تھا اور کس میں صرف کرتے تھے, یہ پوچھ لیں. فخذ حذرک وانظر لنفسک, اے میرے بھائی امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں فخذ حذرک, تو خبردار رہے, تیار رہے, تیاری کر لے, اور اپنی ذات میں دیکھ لو, سوچ لو, اپنے سینے میں چال لو, اپنے ضمیر کو دیکھو. وَأَعِدَّ الْجَوَابَ قَبْلَ الْإِمْتِحَان, امتحان سے پہلے جواب تیار کر لو. وَالْمُسَائِلَةِ وَالْإِخْتِبَارِ, سوال سے پہلے, پوچھ گچھ سے پہلے, اس سے پہلے اپنے جواب تیار کر لیں. فَإِن تَكُ مُؤْمِنًا عَارِفًا بِدِينِكَ, اگر تم مؤمن تھا, اپنے دین کو جانتا تھا, مُتَّبِعًا لِلصَّادِقِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ, ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام کا تو پیروکار تھا, تو فالوور تھا. مُوَالِيًا لِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کے حجج کا تو پیروکار, تو ان کو اپنا آقا سمجھتا تھا, تو ان کو اپنا مولا سمجھتا تھا, تو ان کو اپنا پناہ سمجھتا اور ان سے محبت کرتا تھا, اور تو نے ان کی نصرت کی, تو نے ان کو غلامی کی, تو نے جھوٹ میدانی کیا کہ میں محبت کرتا ہوں, تو نے واقعاً ان کے لیے جان فشانی کی. اس وقت کیا ہوگا, لقاک اللہ حجتک, اللہ تعالیٰ خود تجھے سکھائے گا, اللہ تعالیٰ خود تیری زبان کو رواں کر دے گا, اللہ کی جانب سے تجھ میں طاقت آئے گا, تجھ میں علم آئے گا, تیری زبان میں روانی آئے گی, تو جواب دے گا کہ میرا رب تو اللہ ہے, میرا نبی تو سردار انبیاء محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, میرا دین تو اسلام ہے, میری کتاب تو قرآن ہے, میرے امام 12 ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہے. یہ جواب اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائے گا. وَأَنْتَقَ لِسَانَكَ بِالصَّوَابِ, اور اللہ تعالیٰ تیری زبان کو بولی دے گا, تیرے زبان کو نطق دے گا, تیرے زبان کو وہ اسپیچ دے گا جو بالکل صحیح جواب ہوگا ملائکہ کو. وَأَحْسَنْتَ الْجَوَابِ, اور اس وقت تو صحیح جواب دے گا, حسین جواب دے گا, خوبصورت جواب دے گا, دل پذیر جواب دے گا, ملائکہ کو پسند آئے گا, ملائکہ آپ کے یار بنیں گے. وَبُشِّرْتَ بِالرِّضْوَانِ, اور وہ ناکر و نکیر اس وقت کہیں گے کہ تو کتنا پیارا آدمی ہے, تو کتنا اچھا آدمی ہے, تجھے بشارت ہو, تجھے خوشی ہو کہ ہم تجھے وعدہ دیتے, تو جنتی ہے, اب کوئی ڈرنا نہیں ہے, اب یہاں پہ کسی قسم کا خوف نہیں ہے, اب عالم برزخ ہے, عالم برزخ کے بعد عالم محشر ہے, عالم محشر کے بعد جنت و دوزخ ہے, تو ان سب مراحل میں تجھے تیرے لیے راحت ہی راحت.
خوشی خوشی. وبشرت بالرضوان والجنہ من اللہ عز وجل. یہ ملائکہ تجھے آئیں گے، تجھے بشارت دیں گے، خوشخبری دیں گے اللہ کی جانب سے کہ اللہ سلام بھیجتا ہے، اللہ نے تجھے خبر دی ہے کہ تو جنتی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے. واستقبلتک الملائکۃ بالروح والریحان. اور ملائکہ آئیں گے، روح بولتے ہیں راحتی کو، آسائش کو. ملائکہ تیرے استقبال کو آئیں گے، تیرے ساتھی بنیں گے، راحتی آسائش کے اسباب لائیں گے، اور ریحان اور پھول لائیں گے، فروٹس لائیں گے، لذات لائیں گے آپ کے لیے. وَإِن لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ. لیکن اگر تو اس طرح نہیں ہے، تو جو ہے صادقین کا پیروکار نہیں تھا دنیا میں، تو اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا موالی نہیں تھا، ان کا ناصر نہیں تھا، ان کا چاہنے والا نہیں تھا، تیرے دل میں ان کے لیے دھڑکن نہیں تھی، اگر اس طرح نہیں تھا تلجلج لسانک. تیری زبان جو ہے ہٹکٹائے گی، تیری زبان میں رکاوٹ آئے گی، تیری زبان میں کی بولی بند ہو جائے گی. وَدَحَضَتْ حُجَّتُ. اور تیرا جو جواب ہے، تیرا جو علم ہے، وہ بالکل غائب ہو جائے گا، شکست پائے گا، تاریکی ہی ہوگی تیرے ذہن میں، تیرے سینے میں کہ جواب کیا دے دو. وَعُيِّيتَ عَنِ الْجَوَابِ. اور جواب دینے سے تو قاصر رہے گا. وَبُشِّرْتَ بِالنَّارِ. اور ملائکہ اس وقت تجھے جنت کی نہیں، نار کی، جہنم کی خبر بشارت دیں گے. وَاسْتَقْبَلَتْكَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ بِنُزُلٍ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةِ جَحِيمٍ. اور ملائکہ عذاب آئیں گے تیرے پاس، اور وہ جہنم کے جو بدبودار وہاں پہ جو گند ہے ابل رہا ہے، بدبودار، وہ لائیں گے تیرے لیے، اور تیرے لیے خبر لائیں گے کہ اب تیری ٹھکانہ جہنم. یہ حدیث آپ نے دیکھا عزیزو. یہ کتاب ہے بحار الانوار الجامعہ لدرر اخبار الائمۃ الاطہار علیہم السلام، صفحہ جلد نمبر 49، یہ صفحہ نمبر ہے 58. اخبار الامام الرضا علیہ الصلوۃ والسلام. الحسن بن علی الوشار روایت کرتے ہیں کہ ایک دن مرو میں میرے آقا، میرے سید، میرے مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا کہ آ جاؤ میرے پاس. میں گیا. فقال یا حسن مات علی بن ابی حمزہ البطائنی فی هذا اليوم. آج علی بن حمزہ البطائنی کی وفات ہو گئی. امام علیہ السلام مرو میں، یہ لوگ کوفے میں ہوتے تھے. علی بن حمزہ البطائنی یہ حضرت امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی تھا، لیکن امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہادت کے بعد اس نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا انکار کیا تھا، ملعون نے. امام علیہ السلام نے فرمایا آج ہی کے دن میرے والد حضرت امام کاظم علیہ السلام کے وکیل اور ان کے صحابی علی بن حمزہ البطائنی کی وفات ہو گئی ہے، اور اس کی تدفین بھی ہو گئی ہے. وہ ادخل فی قبرہ الساعہ، اسی گھڑی وہ قبر میں داخل ہو گیا، وہ اس کو دفن کیا گیا ہے. ودخل علیہ ملکا القبر فسألہ من رب. اور دو فرشتے منکر و نکیر، ناکر و نکیر داخل ہو گئے اس کے قبر میں، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ قال اللہ. اس نے کہا اللہ میرا رب. ثم قال من نبیوک. اس سے پوچھا کہ تیرا نبی کون ہے؟ فقال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ترجمے کی ضرورت نہیں. فقال من ولیوک. پوچھا کہ تیرا ولی کون ہے، تیرا امام کون ہے، تیرا مولا کون ہے؟ کہا فقال علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. قال ثم من. ملائکہ نے پوچھا ان کے بعد تیرا ولی کون ہے؟ قال الحسن. اس نے جواب دیا امام حسن علیہ السلام. قال ثم من. انہوں نے کہا پھر کون؟ قال الحسین علیہ السلام. قال ثم من. پھر کون؟ قال علی بن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. قال ثم من. پھر انہوں نے پوچھا کہ پھر کون؟ قال محمد بن علی. انہوں نے کہا کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام. قال ثم من. دو فرشتوں نے پوچھا اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کے بعد تیرا امام کون ہے؟ قال جعفر بن محمد. اس نے کہا کہ حضرت امام صادق علیہ السلام. قال ثم من. انہوں نے پوچھا کہ ان کے بعد کون؟ قال موسیٰ بن جعفر. اس نے کہا کہ امام صادق علیہ السلام کے بعد میرا مولا امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام ہے. قال ملائکہ نے کہا ثم من. اس کے بعد تیرا امام کون ہے؟ فلجلج. اس کی زبان بند ہو گئی، اس کی زبان میں رکاوٹ آئی، وہ جواب نہیں دے سکا علی بن حمزہ. فزجرا. انہوں نے اس کو پھر جو ہے ہلایا، اس کو خبردار کیا، جواب دے دو. ثم من. کون ہے تیرا امام؟ حضرت امام کاظم علیہ السلام کے بعد. سکت. وہ ساکت رہا. فقال له موسیٰ بن جعفر امرک بہذا سلام اللہ علیہ. دو ملائکہ نے کہا کہ تو جواب کیوں نہیں دے رہا؟ یا تجھے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے یہی سکھایا تھا کہ اس کے بعد کہ اگر امام کا پوچھا جائے تو تو جواب نہ دے، تو خاموش رہے. کون ہے تیرا امام؟ ان کے بعد جواب نہیں دے سکا. ثم ضرباہ بمقمعۃ من نار فألہب علیہ قبرہ الی یوم القیامہ. ملائکہ نے اس کو آگ کے ایک کوڑے سے صرف ایک مارا، اور اس کی قبر جو ہے جہنم کی شعلوں سے بھر گئی. قیامت تک اس کی قبر جہنم کے شعلوں سے بھر گئی. علی بن الوشا کہتے ہیں کہ میں فخرجت من عند سیدی. میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے بارگاہ سے نکل گیا. میں نے اس دن کو تاریخ میں نے درج کی، میں نے نوٹ کی
میں نے لکھ دیا کہ یہ اس تاریخ میں میرے مولا نے کہا تمام فما مضت الایام حتى ورد كتب الكوفيين بموت البطائن في ذلك اليوم وانه ادخل في قبره في تلك الساعه. تو کوفہ اور مرو میں خراسان میں کچھ فاصلہ ہے. کچھ ہی دن گزرنے کے بعد خط آیا کوفہ سے کہ اسی دن جس دن میرے مولا نے خبر دی تھی اسی دن علی ابن ابی حمزہ کی وفات ہو گئی تھی، اور اسی وقت اسی ساعت اسی گھڑی جب ساعت میں مولا نے خبر دیا تھا اسی ساعت اس کو دفنا گیا تھا. عزیزو ملاحظہ فرمائیے کتاب تفسیر فرات الکوفی، یہاں پر سورہ حشر کے آیات کے ذیل میں صفحہ نمبر ہے 477 لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہے اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جو لوگ جنت کے رہائشی ہیں وہ برابر نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ جو جہنم کے رہائشی ہیں. ہے برابر نہیں ہے، برابر زمین آسمان کا. اصحاب الجنتی ہم الفائزون، جنت کے جو رہائشی ہیں، جو جنتی ہیں، جو اصحاب جنت ہیں، جو جنت کے ساکن ہیں، صرف کامیاب صرف وہی ہیں. سکسیسفل، فارچونیٹ، خوش قسمت، سعید، باسعادت صرف کون ہے؟ صرف وہی ہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، ثم قال اس کے بعد فرمایا اصحاب الجنۃ من اطاعنی وسلم لعلی الولایۃ بعد سلام اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب الجنت، اس آیت کی پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمایا اور فرمایا کہ آیت بہت عظیم آیت ہے عزیزو. سوچو، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہے. برابر ہیں بھائی؟ نہیں ہے برابر ہے. جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہیں. اصحاب الجنت هم الفائزون، صرف جو اصحاب جنت ہیں، صرف اصحاب جنت سعادت مند ہیں، کامیاب ہے، کامروا ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ اصحاب الجنت من اطاعنی وسلم لعلی الولایۃ بعد، اصحاب جنت وہ ہیں جو میری طاعت کریں اور میرے بعد میرے بھائی، میرے نفس نفیس، میرے تاج سر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے سامنے تسلیم، ولایت یعنی بادشاہت، ان کی بادشاہت کے سامنے تسلیم ہو. واصحاب النار من نقض البیعۃ والعہد وقاتل علی علیہ السلام بعد. اصحاب النار کون ہے؟ اصحاب النار وہ ہیں جو بیعت کو توڑ دیں اور میری وصیت کو وائلیٹ کریں اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میرے بعد لڑائی کریں. الا ان علی بضعۃ منی، اے لوگوں جان لو کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام میرے دل کے ٹکڑے ہیں، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں. فمن حاربہ فقد حاربنی، جو ان سے لڑے، جو شخص امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے حرب کرے، محاربہ کرے، اس نے مجھ سے لڑائی کیا ہے. ثم دعا علی علیہ السلام، پھر انہوں نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا، فرمایا یا علی حربک حربی وسلمک سلمی، یا علی سلام اللہ علیہ، تجھ سے جو لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے، اور تیرے سے جو تسلیم ہو، تیرے سامنے جو فرمان بردار ہو، تیرے سامنے جس کا سر جھکا ہوا ہے، اس کا سر میرے لیے جھکا ہوا، وہ میرا تابع دار ہے، وہ میرا مخلص ہے. وَأَنْتَ الْعَلَمُ فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أُمَّتِ، میرے اور میرے امت کے درمیان جو نشانی، جو ایڈریس ہے. علم کس کو بولتے ہیں؟ جھنڈے کو بولتے ہیں عزیزو. عرب میں پرانے زمانوں میں لوگ صحرا میں گم ہو جاتے تھے. انسان صحرا میں گم ہو جائے تو اس کی موت یقینی ہے. صحرا اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اس میں انسان گھوڑا بھی ہو، ہاتھ یا وہ اونٹ بھی ہو نا، انسان مر جاتا ہے اگر، کیونکہ پانی نہیں ہوتی، آبادی بہت دور ہوتی ہے. آپ مہینوں تک وہاں پہ چل سکتے ہیں، وہ آپ راستہ نہیں ملتا اگر انسان گم ہو جائے. تو راستہ ملنے کے لیے کیا کرتے تھے عزیزو؟ راستے میں جھنڈا لگاتے تھے، علم لگاتے. یا کہیں پانی کا کنواں ہے تو اس کے اوپر لوگ کیا علم لگاتے، لکڑ لگاتے تھے، لکڑ کے اوپر جھنڈا لگاتے تھے تاکہ دور سے لوگوں کو پتہ چلے کہ راستہ یہاں ہے، دور سے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو پتہ چلے کہ پانی یہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امیر میرے درمیان اور میرے امت کے درمیان جھنڈا کیا ہے؟ وہ نشانی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی نشانی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایڈریس، کہ اگر اس کی طرف جائیں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ملیں گے. وہ کون ہے؟ وہ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. عزیزو، یہ کتاب کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر علیہم الصلوۃ والسلام، تالیف ہے علی بن محمد الخزار القمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں پر میرے عزیزوں ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 157 میں یہ حدیث مروی ہے محمد حنفیہ سے. محمد ابن حنفیہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے صاحبزادے روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی
امیر المؤمنین علیہ السلام سے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ وہ اس طرح فرماتے ہیں، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالی فرماتا ہے، لَأُعَذِّبَنَّ كُلَّ رَعِيَّةٍ دَانَتْ بِطَاعَةِ إِمَامٍ لَيْسَ مِنِّي وَإِنْ كَانَ الرَّعِيَّةُ فِي نَفْسِهَا بَرَّةٌ، میں ہر اس قوم کو عذاب کروں گا جس نے ایک ایسے امام کی طاعت کی جس کی امامت میری جانب سے نہیں۔ میں حتماً ان لوگوں کو عذاب کروں گا جنہوں نے پیروی کی، طاعت کی اس امام کی جس کی امامت میری جانب سے نہیں ہے، گرچہ وہ امام، وہ امت، وہ قوم نیکوکار ہوں، پرہیزگار بھی ہوں۔ وَلَأَرْحَمَنَّ كُلَّ رَعِيَّةٍ دَانَتْ بِإِمَامٍ عَادِلٍ مِنِّي وَإِنْ كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي نَفْسِهَا غَيْرَ بَرَّةٍ وَلَا تَقِيَّةٍ، اور میں ہر اس قوم پہ رحمت نازل کروں گا جس نے اس امام معصوم، امام عادل کس کو بولتے ہیں؟ امام معصوم کو بولتے ہیں، جس کی امامت منی، جس کی امامت میری جانب سے ہے۔ ہر اس قوم پہ میں رحم کروں گا جس نے اس امام معصوم کی پیروی کی، جس کی امامت میری جانب سے ہے، گرچہ وہ قوم جو ہے کیا ہو، گنہگار بھی ہو اور خطا کار بھی ہو، پھر بھی میں اس پہ رحم کروں گا۔ ثم قال لی، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا علی انت الامام والخلیفۃ من بعدی، فرمایا یا علی، میرے بھائی، میرے تاج سر، میرا نفس نفیس، میرا برادر، یا علی انت الامام، تو ہی امام ہے میرے بعد تو آپ ہی امام ہے، والخلیفۃ من بعد، میرے بعد میرا جانشین صرف آپ میرے جانشین، حربک حربی، جو شخص آپ کی مخالفت کرے، جو شخص آپ سے لڑے، اس نے میرے سے مخالفت کیا، مجھ سے لڑا، وسلمک سلمی، اور جو تیرے ساتھ اچھا سلوک کرے، جو تیرے سامنے اپنا سر تواضع سے جھکائے، ادب سے جھکائے، اس نے میری احترام کیا، اس نے میرے سامنے تواضع کیا، اس نے میرے سامنے ادب کیا، جو تیری سپورٹ کرے اس نے میری سپورٹ کی، جو تیری نصرت کرے اس نے میری نصرت۔ وَأَنْتَ أَبُو سِبْطَيْ، تو میرے 2 فرزندوں کا والد ہے، میرے فرزند آپ کی نسل سے ہے۔ وَزَوْجُ ابْنَتِهِ، تو میری بیٹی کا شوہر ہے۔ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ الْأَئِمَّةُ الْمُطَهَّرُونَ، آپ کی نسل سے، آپ کے نسل پاک سے ائمہ مطہرین علیہم السلام ہے، معصوم امام آپ کے نسل ہی سے ہیں۔ فَأَنَا سَيِّدُ الْأَنْبِيَاء، پس اللہ نے مجھے سید الانبیاء بنایا ہے، وَأَنْتَ سَيِّدُ الْأَوْصِيَاء، اور اللہ نے آپ کو سید اوصیاء بنایا ہے، وَأَنْتَ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ، میں اور آپ ایک ہی گرانے سے، ایک ہی ریشے سے، ایک ہی درخت کے سے ہیں، ہم ایک ہی اصل سے ہیں۔ وَلَوْلَانَا لَمْ يُخْلَقِ الْجَنَّةُ وَلَا النَّارُ وَلَا الْأَنْبِيَاءُ وَلَا الْمَلَائِكَةُ، اور اگر ہم نہ ہوتے، اگر میں اور آپ نہ ہوتے، یا علی سلام اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ جنت کو نہ بناتا، جہنم کو نہ بناتا، انبیاء کو بھی خلق نہ کرتا، ملائکہ کو بھی خلق نہ کرتا، اگر میں اور آپ نہ ہوتے، اور اگر ائمہ ابرار علیہم السلام نہ ہوتے، بھلے اللہ تعالیٰ نہ جنت بناتا، نہ نار بناتا، نہ ملائکہ، نہ انبیاء بناتا، کسی کو خلق نہ کرتا۔ تو ان کے طفیل میں، ان کے صدقے، اللہ تعالیٰ نے جنت و نار خلق کیا ہے، ملائکہ خلق کیا ہے، انبیاء خلق کیا ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی۔ قال قلت، امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ فنحن افضل من الملائکہ، یا رسول اللہ ہم ملائکہ سے افضل ہیں۔ فقال یا علی نحن خیر خلیقت اللہ علی بسیط الارض، یا علی نحن خیر خلیقت اللہ علی بسیط الارض وخیر الملائکۃ المقربین، یا علی ہم وہ چنے ہوئے ہیں، ہم وہ بہترین ہیں اللہ تعالیٰ کے خلائق میں زمین پر، اور اللہ تعالیٰ کے ملائکہ سے بہترین جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ ہم ہیں۔ وَكَيْفَ لَا نَكُونُ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَقَدْ سَبَقْنَاهُمْ إِلَىٰ مَعْرِفَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ، ہم کیسے ملائکہ سے بہتر نہ ہوں، ملائکہ سے ہم کیسے بہتر نہ ہوں کہ ہم نے ان پر سبقت حاصل کی ہے اللہ کی معرفت میں اور اللہ کی توحید میں۔ ملائکہ کو اس وقت جب اللہ کی توحید کا نہیں پتہ تھا، ملائکہ کو جب اس وقت اللہ کی معرفت کا پتہ نہیں تھا، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی معرفت میں، اللہ تعالیٰ کی توحید میں
غرق تھے. فَبِنَا عَرَفُ اللَّهَ وَبِنَا عَبَدُ اللَّهَ. ہم نے ملائکہ کو معرفت سکھایا ہے, ہم نے ملائکہ کو توحید سکھایا ہے. ہمارے صدقے, ہمارے برکت سے, ہمارے بیان سے ملائکہ نے اللہ کی معرفت پایا ہے, اور ہمارے صدقے, ہمارے طریق سے ملائکہ نے اللہ کی عبادت کیا ہے. وَبِنَا اهْتَدَوْا السَّبِيلِ إِلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ. ہمارے ذریعے سے, ہمارے سبب سے ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا راستہ پایا ہے. یا علی سلام اللہ علیہ, یا امیر المؤمنین, انت منی, آپ میرے ہیں, وانا منک, اور میں آپ کا. اللہ, کون کہتا ہے کسی سے؟ کوئی کہتا ہے اس طرح, کوئی بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے اس طرح. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرماتے ہیں, یا علی انت منی, آپ میرے ہیں, وانا منک, اور میں آپ کا ہوں, وانت اخی, آپ میرے بھائی ہیں, ووزیری, آپ میرے مشکل کشا ہیں. فَإِذَا مِتُّ ظَهَرَتْ لَكَ ضَغَائِنُ فِي صُدُورِ قَوْمٍ. میں دنیا سے آپ سے پہلے چلا جاؤں گا, لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں گا. میری جب وفات ہو جائے گا تو میرے قوم کے دلوں میں تیرا جو بغض ہے, تجھ سے جو حسد ہے, تجھ سے جو کینہ ہے, وہ دشمنی ہے, میری زندگی میں وہ ظاہر نہیں کریں گے. میرے مرنے کے بعد وہ کینہ, وہ دشمنی, وہ حقد جو میرے قوم کے سینوں میں ہے, میرے مرنے کے بعد وہ ظاہر کریں گے. وَسَيَكُونُ بَعْدِ فِتْنَةٌ سَمَّاءَ سَيْلَمْ. میرے بعد بہت شدید, بہت ہی گناونی, بہت ہی اندھیری, بہت ہی ظلمانی فتنے ہوں گے. یسقط فیہا کل ولیجۃ وبطانہ. اس میں بہت سارے قریبی ساتھی ساتھ چھوڑ جائیں گے, بہت سارے قریبی ساتھی ان فتنوں میں ساتھ چھوڑ جائیں گے, دوسرا رنگ دکھائیں گے اپنا. وذلك عند فقدان شیعتک الخامس من السابع من ولدک. یہ فتنہ جو بہت ہی تاریک فتنہ ہے, یہ فتنہ جو بہت ہی شدید فتنہ ہے, لوگ ہر طرح کے رنگ نکالیں گے. یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب تیرا شیعہ ساتویں امام کے 5ویں بیٹے کو اپنے درمیان نہیں پائیں گے. 7ویں امام کے 5ویں فرزند کو اپنے درمیان نہیں پائیں گے. یہ فتنہ اس وقت ہوگا جب لوگ حضرت امام عصر علیہ السلام کی غیبت میں ہوں گے. یحزن لفقدہ اہل الارض والسماء. ان کی فقدان میں, ان کی غیبت میں سکان السماوات حزین ہوں گے, اور ان کی غیبت میں مؤمنین دنیا میں حزین ہوں گے. فکم من مؤمن ومؤمنۃ متأسف متلہف حیران عند فقدہ. کتنے مؤمن ہوں گے, کتنے مؤمنہ ہوں گے, مؤمنات ہوں گی, جو بہت ہی ان کے دلوں میں حسرت ہوگا, ان کے دلوں میں بڑا ہی درد ہوگا, ان کے دلوں میں بڑے غم کے شعلے ہوں گے, اور ان کو سرگردانی ہوں گی. کس وجہ سے؟ عند فقدہ, کہ وہ امام, وہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے علم کی نشانی ہے, وہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے عصمت کے آئینے ہیں, وہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے شجاعت و مردانگی کے یادگار ہیں, وہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام اور اپنے آباء طاہرین سب کے سلام اللہ علیہم سب کے تمام خصال حمیدہ کے حامل ہیں, وہ کہاں؟ ان کی غم میں کتنے مومن ہوں گے کہ ان کے دل میں یہ غم ہوگا. ثم اطرق ملیا ثم رفع رأسه. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر کچھ لمحوں کے لیے سر نیچے جھکا دیا, پھر سر اٹھایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. فقال بأبی و امی سمیی و شبیہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کے صدقے جاؤں میں, اس کے صدقے میرے باپ, اس کے صدقے میرے ماں ہوں, جن کا اسم گرامی میرا اسم جیسا ہے, اور جو بالکل مجھ جیسا ہے. وہ شبیہ موسیٰ بن عمران, اور وہ بالکل اس کی کہانی موسیٰ بن عمران کی کہانی کی طرح ہے. موسیٰ بن عمران علیہ السلام بشارت انبیاء نے دیا تھا. حضرت
پہلے جو بنی اسرائیل تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، یہ مومن لوگ تھے، مسلمان وہی تھے اس زمانے میں، یہ فلسطین کنعان میں رہتے تھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام شام گئے، مصر گئے، مصر میں ان کو حکومت ملی، تو انہوں نے اپنے والد کو بلایا مصر، تو یہ لوگ سب مصر منتقل ہوئے۔ تو مصر میں ان کی بڑی عزت تھی، کیونکہ حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مرنے کے وقت انہوں نے وصیت کیا کہ میرے بعد تمہاری بہت بری حالت ہوگی۔ انہوں نے کن سے کہا؟ بنی اسرائیل سے کہا، اپنے بھائیوں سے اور اپنے بتیجوں سے، اپنے قوم سے کہا، اور یہ مصر کے لوگ، یہ قبطی، فرعون، یہ لوگ آپ پہ بہت ظلم کریں گے، لیکن آپ کا نجات ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی محبوب بندہ ہوگا، اس کا نام موسیٰ بن عمران ہے، وہ ایک شریعت لے کے آئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو نسخ کرے گا، تم اس کے انتظار میں رہنا، جب تک وہ نہ آئے تو یہ ظلم تم پہ جاری رہے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر والوں نے آہستہ آہستہ ظلم کرنا شروع کیا، کن پر؟ ان مسلمین مؤمنین پر جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، جو بنی اسرائیل کہتے ہیں، جن کو یہود کہتے ہیں، لیکن وہ مومن تھے، اور انہوں نے ان کو اپنا غلام بنایا، ان سے کام کراتے تھے، مرد و زن سے۔ پھر فرعون نے خواب دیکھا کہ ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے میری سلطنت ختم ہوگی، تو اس نے پھر شروع کیا بچوں کو ذبح کرنا۔ تو اس سارا یہ بنی اسرائیل، یہ سارا ظلم کیا کرتے تھے؟ تحمل کرتے تھے، کہتے اس امید میں کہ ایک آنے والا آئے گا، جس کی بشارت کس نے دی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے دی، بقیہ انبیاء علیہ السلام نے دی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ جب آئیں گے ہمیں اس غلامی سے چھٹکارا دیں گے، ہمیں نکالیں گے مصر سے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے، بالکل ان کا والدہ جو ان سے حاملہ ہو گئی ہیں، ان کا حمل بالکل پوشیدہ تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حاملہ ہے، بالکل وقت ولادت تک کسی کو نہیں پتہ چلا۔ پھر ولادت ہو گئی، ولادت کے بعد فوراً اس کو صندوق میں ڈال دیا، فرمایا کہ دریا میں ڈال دو، دریا میں ڈال۔ تو اسی طرح حضرت امام حجت علیہ السلام شبیہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ہیں۔ ان کی ولادت جو ہے ایک راز تھا، ایک اسرار تھا، سب لوگوں کو نہیں پتہ تھا۔ پھر ولادت کے بعد بھی ان کو ملائکہ لے کے گئے تھے، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر سے لے کے گئے تھے، روایات میں ہے ملائکہ لے کے گئے تھے ہمارے مولا کو، پھر لے کے تھی کچھ دنوں کے بعد واپس لے کے آئے تھے، ملائکہ حفاظت کرتے۔ اور پھر حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی پیدائش کے بعد بھی بنی اسرائیل کو پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ کون ہے، موسیٰ کہاں ہے۔ موسیٰ تو کسی کے مخیلے میں بھی نہیں تھا، کسی کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام فرعون کے محل میں رہ رہے ہیں۔ پھر موسیٰ بن عمران علیہ السلام وہاں سے بھاگ کے گئے، مدائن چلے گئے کئی سالوں تک، پھر مدائن سے واپس آ گئے، پھر انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کے غلامی سے چھٹکارا دے دیا، ان کو نکال دیا مصر سے، دریائے نیل انہوں نے پاڑ دیا، نیل سے نکل گئے، اور فرعون جو ہے غرق ہو گئے۔ داستان بہت مشہور ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان پہ میرے ماں باپ فدا، وہ میرے ہم نام ہے، میرے شبیہ ہیں، اور موسیٰ بن عمران کے شبیہ ہیں۔ علیہ جلابیب النور، ان پہ نور کے جبے ہیں، نور کے جلباب ہیں، نور کے جبوب ہیں، نور کے جبے ہیں۔ جبہ بولتے ہیں وہ لباس جو انسان کے کندھوں سے لے کر پیر تک کور کر لیتا ہے، ان پہ نور کے پردے ہیں۔ یتوقد من شعاع القدس، ان کا نور جو ہے اللہ تعالیٰ کے نور سے وہ نور روشن ہے۔ اس نور کی روشنی کہاں سے؟ قدس کے شعاع سے، قدس کے نور سے۔ قدس کس کو بولتے ہیں؟ پاکی کو۔ قدس یعنی پاکی، قدس یعنی برکت، قدس یعنی نہایت ہی طہارت۔ ہمارے مولا امام عصر علیہ السلام پہ نور کے لباس ہیں، ایک لباس نہیں، کئی نور کے لباس ہیں۔ یہ ایک استعارہ ہے، یعنی وہ نور ہر طرف سے ان کی وجود نورانی ہے۔ وہ نور کس طرح کی نور ہے؟ وہ نور اللہ تعالیٰ کی جو پاکی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قداست ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عصمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بے عیبی ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح منزہ ہے، اسی نور سے ان کا وجود منور ہے۔ امام عصر علیہ السلام کأنی بہم آیس من کانو، جیسے میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں چشم نبوت سے، نبوت کی آنکھ سے، میں آخر الزمان کو دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بڑے مایوس ہیں، لوگوں میں بڑی نا امیدی ہے۔ ثم نودی بنداء یسمعه من البعد كما يسمعه من القرب، پھر ایک ندا آئے گا
کہ اس کو قریب والے بھی سنیں گے، بعید والے بھی سنیں گے. یکون رحمتا علی المؤمنین وعذابا علی المنافقین. یہ مؤمنین کے لیے یہ ندا رحمت ہے، منافقین کے لیے یہ عذاب ہے. وقلت وما ذلك النداء، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ندا ہے؟ قال ثلاثة اصوات فی رجب، تین ندا ہوں گے رجب کی ابتدا میں، رجب میں ماہ رجب میں 3 ندا آئے گا. پہلا جو ندا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالمین. الثانی ازفت الازفہ، ازفت الازفہ، یہ قرآن مجید کی آیت. آزفہ بولتے ہیں آنے والے کو، آزفہ لفظی معنی کہ آنے والا، آنے والا آ رہا ہے. سبحان اللہ، آنے والا آ رہا ہے، یہ ندا آئے گا آسمان ہے. والثالث ترون یدن، یہ بدریہ نہیں ہے، یہ بہت ساری روایت میں یدن بارزا مع قرن الشمس ینادی. تم دیکھو گے کہ سورج کی جو قرص ہے، معاف کیا، قرن الشمس، سورج جب مشرق سے اٹھتا ہے تو پہلے وہ اس کی بالکل، اگر آپ مثلا کسی صحرا میں رہتے ہو نا، اگر سامنے وہ دیوار وغیرہ نہ ہو، آپ شہر میں رہتے ہیں، وہ گاؤں میں رہتے ہیں، یا سامنے پہاڑ وغیرہ ہو، پہاڑ بھی صحیح ہے، لیکن سورج جب پہلے اٹھتا ہے نا، وہ ایک مرتبہ تو نہیں اٹھتا. سورج جب مشرق سے اٹھتا ہے وہ آہستہ آہستہ اٹھتا ہے، پورا جو سورج کا جو دائرہ ہے وہ ایک دفعہ نہیں اٹھتا، پہلے اس کا اوپر والا حصہ اٹھ جاتا ہے، یعنی پورا اس کا ایک ہلال جیسا سورج کا مشرق سے اٹھ جاتا ہے. اس کو قرن الشمس بولتے ہیں، قرن الشمس اس کو بولتے ہیں. جب قرن الشمس کے ساتھ، یعنی سورج کا جو پہلا سر مشرق سے نکلتا ہے، جو اس کے ساتھ ایک ہاتھ نظر آئے گا اور پکارا جائے گا، ینادا، ندا آئے گا، الان الا ان اللہ، یہ میں نمبر 4 کو دیکھوں یہاں کیا لکھا، الا ان اللہ، وہی صحیح، الا ان اللہ، الا ان اللہ قد بعث فلان ابن فلان حتى ينسبه الى علی علیہ السلام فیہ ہلاک الظالمین. ندا آئے گا، اے لوگو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے فلانی ابن فلانی امام مہدی علیہ السلام کے اسم گرامی سے لے کر ابن الحسن، ابن علی، ابن محمد، ابن علی، ابن موسیٰ، ابن جعفر، ابن محمد، ابن علی، ابن الحسین المظلوم، ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ. امام علی علیہ السلام تک ان کا نسب شریف کہا جائے گا کہ اللہ نے ان کو مبعوث کیا ہے، اللہ نے ان کو خروج کی اجازت دی ہے، اور یہ ان کی تشریف آوری میں ظالمین کی ہلاکت ہے. فعند ذلك یأتی الفرج، اس وقت بڑا ہی خوشی، فرج یعنی خوشی، فرج یعنی پرابلمز کا ختم ہونا، مشکلات کا ختم ہونا. اس وقت مشکلات کا خاتمہ ہوگا، اس وقت بڑی آسائش کا دروازہ اس وقت کھلے گا آپ کے لیے. وَيَشْفِ اللَّهُ صُدُورَهُمْ، اور اس وقت آپ کے دل میں جو درد ہے مومنین کے، دنیائی درد تو نہیں، جو دینی درد ہے مومنین کا، ٹھیک ہے نا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کا بڑا درد ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی مظلومیت کا بڑا درد ہے، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا بڑا درد ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا بڑا درد ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا. یہ جو مرتے ہیں بڑا درد ہے، دین کو جو تجارت بنایا گیا ہے وہ اس کا بڑا درد ہے. اللہ تعالیٰ ان دردوں کو آپ کے سینے میں جو درد ہے اس وقت شفا دے گا. وَيَذْهَبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور آپ کے دل میں جو جوش ہے، جو درد ہے، اللہ تعالیٰ وہ سب کو دور کر دے گا اس وقت. قلت یا رسول اللہ فکم یکون بعدی من الائمہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد کتنے امام ہوں گے؟ قال بعد الحسین 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے فرزند حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بعد 9 امام ہوں گے. والتاسع الامام المہدی علیہ السلام، امام 9واں فرزند جو ہوگا نمبر 9 امام حسین علیہ السلام کے بعد وہ مہدی ہوں گے، عزیزو یوم ولادت ہے. کتاب الامالی لشیخنا الصدوق شیخنا المفید رحمہ اللہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 76 میں حدیث نمبر 2، ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں پر میرے مولا حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ السلام روایت فرماتے ہیں
نزل جبرائیل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل آیا اللہ کی جانب سے اللہ کا پیغام لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. فقال ان اللہ یامرک، اللہ 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 اللہ، فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اللہ کی جانب سے آیا ہوں، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے. کیسا حکم ہے؟ ان تقوم بتفضیل علی، ان تقوم بتفضیل علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطیبا علی اصحابک. اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فرمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ آج اٹھیے، آپ کو ممبر پہ جانا ہے، ممبر پہ آپ تشریف لا کر وہاں پہ آپ نے خطبہ دینا ہے. خطبے کا موضوع بھی کیا ہونا چاہیے؟ تفضیل علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ آپ فضائل بیان کریں. اللہ نے فرمایا فضائل بیان کریں، افضلیت بیان کریں، ان کے جو اللہ بہت ہی نیک خصال ہیں، ان کے جو بہت ہی بہترین صفات ہیں، اپنے اصحاب کے لیے بیان کریں. لیبلغوا من بعدہم ذلک عنک، تاکہ یہ باتیں آپ کے بعد جو ہے نقل ہو جائیں، روایت کیے جائیں. وقد امر اللہ جمیع الملائکۃ ان تسمع ما تذکرہ، اور اللہ نے اپنے سب ملائکہ کو حکم دیا ہے. اور ملائکہ اتنے زیادہ ہیں عزیزو، اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جن کی تعداد ملائکہ کے قریب بھی آتی. ملائکہ کی تعداد اتنی تعداد ہے کہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. بنی آدم تو کچھ بھی نہیں ہے، ذرہ بھی نہیں ہے ملائکہ کے سامنے. ملائکہ تو اللہ اللہ، ملائکہ کے حالات کبھی آپ کو حدیث سے سنائیں گے نا، زمین و آسمان بھرے ہوئے ملائکہ سے. اللہ تعالیٰ نے سب ملائکہ کو حکم دیا کہ آج میرے حبیب کو میں حکم دے رہا ہوں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جائیں گے اور وہ فضائل سنائیں گے. فضائل سنائیں گے سید المسلمین سلام اللہ علیہ. اور تم ملائکہ تم سب کام تم چھوڑ دو، جو سجدے کر رہے ہیں سجدے سے سر اٹھاؤ، جو رکوع کر رہے ہیں رکوع سے سر اٹھاؤ، جو تسبیح پڑھ رہے ہیں روک لو سب کام، اور سنو کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فضائل سنائیں گے میرے حکم سے، اس کو تم سیکھ لو اور تم اس کو سن لو. اچھا، واللہ یوحی الیک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے آپ کے لیے. ان من خالفک فی امرہ فلہ النار، جو بھی شخص امیر المؤمنین علیہ السلام کے معاملے میں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں آپ کی باتوں کو نہ مانے تو وہ جہنمی، وہ جہنم میں اسے کبھی نہیں بخشوں گا. ومن اطاعک فلہ الجنہ، اور جو ان کے بارے میں آپ کی باتوں کو تسلیم کرے، تصدیق کرے، اس کے لیے جنت. فامر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منادیا فنادا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اعلان کیا جائے، منادی ندا دے، اعلان کیا جائے الصلاۃ جامعہ، کہ سب آ جاؤ نماز جماعت کے لیے، کہ اپنے نماز پڑھنا ہے. مدینے کے مختلف محلوں سے لوگ جمع ہو گئے. کیا بات ہے، کوئی ضروری بات ہوگی، دور مثلا آس پاس شاید قصبوں سے بھی لوگ آ گئے. فاجتمع الناس، لوگ جمع ہو گئے. وخرج حتى على المنبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، منبر پہ جلوس فرمایا. وكان اول ما تكلم به، پہلے انہوں نے اس جملے سے آغاز فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قال، پھر فرمایا ایھا الناس انا البشیر وانا النذیر، اے لوگو جان لو، انا البشیر، میں خوشخبری لے کے آیا ہوں مؤمنین کے لیے، میں بہت glad tidings، بہت اچھے خبر لے کے آیا ہوں. وَأَنَا النَّذِيرُ، اور میں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ہوشیار رہو، خبردار رہو. یہ دنیا ایک کھیل نہیں ہے، زندگی کھیل نہیں ہے، زندگی کی بڑی اہمیت، اس کو آپ نے کس طرح گزارنا، یہ بہت اس کی اہمیت. میں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں. وَأَنَا النَّبِيُّ الْأُمِّي، میں پیغمبر ہوں مکہ مکرمہ سے، ام القریٰ سے، مکہ سے، صلی اللہ علیہ وسلم. انی مبلغکم عن اللہ تعالی، میں آج اللہ کی جانب سے آیا ہوں کہ آپ کو ایک بہت ہی اہم پیغام سنا دوں. فی امر رجل، ایک شخص کے بارے میں، ایک مرد کے بارے میں، ایک جوان مرد کے بارے میں، ایک شہسوار کے بارے میں، ایک ہیرو کے بارے میں، ایک ولی کے بارے میں آپ آج سے بات کرنے آیا ہوں کہ لحمہ من لحمی، کہ ان کا گوشت میرے گوشت سے ہے، ودمہ من دمی، ان کا خون میرے ہی خون سے ہے.
ہم ایک ہیں. وہو عیبۃ العلم، عیبہ بولتے ہیں عزیزو وہ صندوق جس میں بہت ہی قیمتی اور بہت ہی نفیس اشیاء کو حفاظت کے لیے رکھا. وہ ایک ایسے شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علوم کے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علوم کے خزانے ہیں. وہو الذی انتجبہ اللہ تعالی من هذه الامہ، وہ شخص ہے، نام بھی نہیں لے رہے، صرف صفات بتا رہے. ٹھیک ہے نا، اس میں بڑا نکتہ ہے. نام نہ لو، صرف صفات بتاؤ. میں ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت. وہ علم اللہ کے علوم کے خزانے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس امت سے انہی کو ہی برگزیدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت سے صرف انہی کو ہی برگزیدہ کیا ہے تاکہ لوگ اچھی طرح سے سن لیں یہ کون، کس کی بات ہو رہی ہے. واصطفاہ، اللہ نے ان کو خالص اپنے لیے، خالص بلند مقامات کے لیے اللہ نے ان کو برتری بخشی. وتولاہ، اللہ نے اس امت سے اس کی سرپرستی کا خود اللہ نے ذمہ لیا. میں خاص ان کی سرپرستی کروں گا، خاص ان کا پروٹیکشن کروں گا، خاص ان کو علم دوں گا، خاص ان کو قوت دوں گا، خاص ان کو نصرت دوں گا، اور خاص ان سے محبت کروں گا. یہ ہے تولا کا مطلب. وہداہ، اللہ تعالیٰ نے اس امت میں اس کو ہدایت دی ہے. وخلقنی وإیاہ من طینۃ واحدہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اور مجھ کو ایک ہی مٹی سے بنایا ہے. ہم کو جیسا، اگر میں اچھا ہوں تو وہ بھی اچھا ہے، اگر میں پاک ہوں تو وہ بھی پاک، اگر میں مقدس ہوں تو وہ بھی مقدس. ہمیں ایک ہی اصل سے اللہ نے بنایا ہے. ففضلنی بالرسالہ، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے رسالت کے لیے انتخاب کیا، اور رسالت کی فضیلت اللہ نے مجھے دی ہے. وفضلہ بالتبلیغ عنی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت بخشا ہے کہ میرے دین کے معلم، میرے دین کے مبلغ، میرے توحید کے، میرے حلال و حرام کے، میرے قرآن کے احکام کے مبلغ و معلم اور ترجمان وہ ہیں. وجعلنی مدینۃ العلم، اللہ نے مجھے علم کا شہر بنایا ہے. وجعلہ الباب، اور اس شہر تک رسائی. اس علم کا شہر نہیں ہوتا عزیزو، علم کا شہر نہیں ہوتا. علم کوئی ایسی چیز، مادی چیز تو نہیں ہے کہ اس کی مکان کی ضرورت ہو. مدینۃ العلم، مدینۃ العلم کا کیا مطلب ہے عزیزو؟ مدینۃ العلم یعنی بے پایان علوم، بے انتہا علوم، جس کا تم جاہل تصور، اور ہم جاہل بھی تصور نہیں کر سکتے. سمجھ میں آیا بات؟ میں ان علوم کا حامل ہوں، اور اس کا باب یعنی دروازہ، اس کا معلم، اس کا ترجمان، اس کا پروپیگیٹر، اس کا پریچر، اس کا مبلغ کون ہے؟ وہ ہیں. ٹھیک ہے نا. جعلنی مدینۃ العلم وجعلہ الباب، اس علم کا مبلغ کون ہے؟ اس علم ایک ہی راستہ ہے اس علم تک حاصل رسائی تک. یعنی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ العلم ہیں، بے پناہ علوم کے حامل ہیں، امیر المومنین سب اس علم کے ٹیچر ہیں، تو امیر المومنین علیہ السلام بھی مدینۃ العلم ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ مدینۃ العلم، دونوں مدینۃ العلم ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علم تک رسائی کس کے طریقے سے ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ذریعے سے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ وجعلہ خازن العلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کا خزانہ دار، آسمانی علوم کے خزانہ دار، قرآنی اسرار کا خزانہ دار، شریعت کے حلال و حرام کا حافظ و محافظ کس کو بنایا ہے؟ ان کو بنایا. والمقتبس منہ الاحکام، وہ شخص جن سے احکام آپ نے لینا ہے، جن کی طاعت کرنی ہے، وہ وہی ہیں. وخصہ بالوصیہ، اللہ نے ان کو میرا وصی بنایا، اللہ نے ان کو مخصوص بنایا ہے کہ خاص مخصوص اسپیشلی وہ صرف اور صرف ایکسکلوسیولی وہ میرے وصی ہوں. وابان امرہ، اللہ نے خود ان کی عظمت کو بیان کرنے کا ذمہ لیا ہے. اللہ نے خود ان کی شوکت ظاہر کرنے کا ذمہ لیا ہے. اللہ نے خود مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کا شوکت بیان کروں، ان کی عظمت بیان کروں، ان کا جاہ و جلال بیان کروں. وخوف من عداوتہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے دشمنی کرنے سے خبردار کیا کہ خبردار ان سے دشمنی نہ کرنا، خبردار ان کی مخالفت نہ کرنا. جب موالاتہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی بادشاہت کو
کہ وہ ولی ہیں، یعنی بادشاہ ہیں، آپ کے شہنشاہ ہیں، آپ کے حکم فرما ہے، اس کو واجب قرار دیا ہے، اور اللہ نے واجب قرار دیا ہے کہ اس بادشاہ، اس شہنشاہ سے محبت کرو، اس بادشاہ، اس شہنشاہ کے سپاہی بنو، اس کے غلام بنو، اس کے کنیز بنو، ان کی نصرت کرو، ان کی طاعت کرو۔ وَأَمَرَ جَمِيعَ النَّاسَ بِطَاعَتِهِ۔ موالات کے معنی سمجھ میں ہی نا، موالات کے معنی میں بہت سارے جملے ایک ہے، موالات ایک ایسا جملہ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور فرمایا کہ پورے خلق کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کی طاعت کریں۔ وَإِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، فرما رہا ہے، استمرار پہ دلالت کرتا ہے، کنٹینیوٹی پہ دلالت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرما رہا ہے، مسلسل فرماتا ہے، من عاداہ عادانی، جو اس شہنشاہ دین سے دشمنی کرے وہ میرا دشمن ہے، وہ میرا دشمن ہے، اللہ اللہ، جو اس شہنشاہ دین سے دشمنی کرے وہ میرا دشمن ہے، وہ میرا دشمن ہے۔ ومن عصاہ عصانی، جو اس شہنشاہ دین کی نافرمانی کرے عفوا، ومن والاہ والانی، اور جس شہنشاہ دین کو اپنا مولا سمجھے، اپنا آقا سمجھے، اپنا محبوب سمجھے، اس کے نصرت کو اپنا دین سمجھے، اس نے مجھے اپنا آقا سمجھا ہے، مجھے اپنا مولا سمجھا ہے، مجھے اپنا محبوب سمجھا ہے، میری نصرت کا اس نے نیت کی ہے۔ ومن ناصبہ ناصبنی، جو ان سے دشمنی برتے، مخالفت کرے، اس نے مجھ سے دشمنی برتی ہے۔ ومن خالفہ خالفنی، جو ان سے مخالفت کرے اس نے مجھ سے مخالفت کی ہے۔ ومن عصاہ عصانی، جو ان کی نافرمانی کرے، جو ان کی نافرمانی کرے، جو ان کے سامنے بے ادبی کرے، اس نے میری گستاخی کی ہے، میری نافرمانی کی ہے اور میری معصیت کی ہے۔ ومن آذاہ فقد آذانی، جو ان کو آزار دے، اذیت کرے، وہ جو اس نے مجھے اذیت دی ہے۔ ومن ابغضہ فقد ابغضنی، جس کے دل میں اس شہنشاہ کا بغض ہو، جس شخص کے دل میں اس سید والا مقام کا، جو سید اوصیاء ہے، ان کا بغض ہو، وہ میرا مبغض ہے، وہ اس کے دل میں در حقیقت میری دشمنی ہے۔ ومن ارضاہ فقد ارضانی، اور جس شخص ان کو راضی کر دے، جو شخص شہنشاہ نجف علیہ السلام کو راضی فرمائے، میں اس سے خوش، اس نے وہ مجھے راضی کر چکا ہے، وہ مجھے راضی کر چکا۔ ومن حفظہ فقد حفظنی، اور جو ان کی پاسداری کرے، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے معاملے میں غیرت دکھایا، ہمت دکھایا، اس نے میری پاسداری کی، اس نے میرے معاملے میں غیرت دکھایا، اس نے میری نصرت کی ہے۔ ومن حاربہ حاربنی، اور جو ان سے محاربہ کرے، جنگ لڑے، مجھ سے جنگ لڑا ہے۔ ومن عانہ عاننی، جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی معاونت کی، نصرت کی، اس نے میری نصرت کی ہے۔ ومن ارادہ ارادنی، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کو بری نظر سے دیکھے، اس کے لیے برا نیت رکھے، اس نے مجھ سے برا نیت رکھا ہے۔ ومن کھادہ فقد کھادنی، اور جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے مکر و حیلہ کرنا چاہے، اس نے مجھ سے مکر و حیلہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس اسمعوا، اے لوگو، اسمعوا لما آمرکم بہ واطیعوہ، اے لوگو اچھی طرح سے سن لو، اچھی طرح سے سیکھ لو، اچھی طرح سے اپنے دل کے دروازے کھول لو۔ یہ فرمان آپ سب کے لیے، آج کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا، جبریل کو بھیجا کہ تم یہ خطبہ دے دو یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ سے نقل ہو جائے بعد میں، اور بعد میں آنے والے لوگ ان باتوں کو سن لیں اور ان باتوں پہ ایمان لیں۔ اے لوگوں، اچھی طرح سے سن لو کہ میں تمہیں کیا حکم دے رہا ہوں، اور میری بات کو اور میرے فرمان کو، میرے امر کی طاعت کرو۔ فإنی اخوفکم عقاب اللہ عز وجل، تم میں سن لو اچھی طرح سے کہ میں تمہیں اللہ کی عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ یہ کوئی ہلکی پلکی قابل برداشت بات نہیں، اللہ کے عذاب کا کوئی تعامل زمین و آسمان نہیں کر سکتا۔ وَيَوْمَ تَجِدُ، اللہ فرماتا ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، وہ دن آئے گا جب ادھر سب اچھے اعمال بھی کیے ہیں ادھر حاضر ہیں، برے جتنے اعمال کیے تھے، برے اعمال کم ہیں، وہ اچھے اعمال تمہارے ہے ہی نہیں، اچھے اعمال کہاں اچھے اعمال؟ یہی تو حسرت ہے بھائی، اچھے اعمال زندگی گزر گئی، اچھے اعمال نہیں ہے، برے اعمال تو لمحہ بلمحہ بڑھتا ہی جاتا۔ اس وقت آئے گا کہ اچھے اعمال بھی حاضر، برے اعمال بھی حاضر،
تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، انسان تمنا کرتا اس وقت کہ ای کاش اس کے اور اس کے اعمال کے درمیان بہت ہی لمبا فاصلہ ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تجھے ڈراتا ہے اپنے سے۔ ثم اخذ بید امیر المؤمنین علیہ السلام، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی کا، اپنے نفس نفیس کا، اپنے برادر بروح برابر کا، اپنے تاج سر کا، اپنے مشکل کشا کا، سلام من اللہ علیہما وآلہ، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے ہاتھ میں لیا۔ فقال، فرمایا، یہ غدیر کی بات نہیں ہے، یہ خطبہ غدیر نہیں ہے، یہ اور ہے۔ فقال معاشر الناس هذا مولى المؤمنین، معاشر الناس، لوگو سنو، قیامت تک لوگو سنو، یہ مؤمنین کے شہنشاہ ہیں، یہ مؤمنین کے آقا ہیں، یہ مؤمنین کے مالک ہیں، یہ مؤمنین مالکیت غلامی والی مالکیت نہیں ہے، یہ مالکیت یعنی دین کے معاملے میں آقا سید ہے، ہر امر میں آقا سید ہے۔ میں نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ مخالفین جو ہیں وہ کہیں گے غلط، وقاتل الکافرین، یہ کافرین کو قتل کرنے والے ہیں، وحجت اللہ علی العالمین، یہ عالمین پر اللہ کی حجت ہے۔ اللہم انی قد بلغت، اے اللہ تو شاہد رہے، اے اللہ تو شاہد رہے کہ میں نے خوب بتایا، میں نے پہنچا دیا، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ وہم عبادک، یہ تیرے بندے ہیں، وانت القادر علی صلاحہم، اور تو ان کی اصلاح پہ قادر ہے۔ فاصلحہم برحمتک، اپنے رحمت سے ان کو یا ارحم الراحمین ان کی اصلاح فرما۔ ثم نزل عن المنبر، منبر سے آئے، فاتاہ جبریل علیہ السلام، امام باقر علوم النبیین علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر سے اترے تو جبریل ان کے پاس حاضر ہوا۔ فقال، جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ان اللہ یقرئک السلام ویقول لک، اللہ تعالیٰ بڑا راضی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے سلام دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے، جزاک اللہ عن تبلیغک خیرا، کہ میں تجھے بڑا ثواب دوں گا، میں تجھے بڑا انعام دوں گا، تو نے جو آج تبلیغ کیا ہے، میرے ولی کا، میرے صفی کا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل کا جو بیان کیا ہے، میں اس کا تجھے بڑا انعام دوں گا۔ فقد بلغت رسالات ربک، آج آپ نے پورے دین کی تبلیغ کی، رسالات، اللہ کے پیغامات، پیغام نہیں، پیغامات، رسالات، سب رسالتیں جو اللہ کی تھی، آج آپ نے سب کی تبلیغ کر دی۔ وَنَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ، آج آپ نے اپنی امت کی بڑی خیر خواہی کی، بڑی خیر خواہی کیا امت، ان کو پورا دین کا نچوڑ، رسالات کا نچوڑ آپ نے آج ان کو سنایا۔ وَأَرْضَيْتَ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کو آپ نے خوش کیا۔ وَأَرْغَمْتَ الْكَافِرِينَ، کفار کو آپ نے بڑا ذلیل کیا، آج کفار بڑے ذلیل ہو گئے آج۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن عمک مبتلا و مبتلا بہ، آپ کے جو چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے جو وصی ہیں، ان کے بڑے ان پہ بلا نازل ہوں گے، ان پہ بہت عظیم اس مصائب نازل ہوں گے، ومبتلا بہ، اور ان کے ذریعے، ان کی سبب سے دوسروں کے پر بھی بہت سارے بلا نازل ہوں گے، بہت سارے امتحانات ہوں گے، بہت سارے شدائد لوگ دیکھیں گے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے امتحان لیا جائے گا، امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت کا، دنیا شیعوں کا امتحان لیا جائے گا، ان کی محبت ایک امتحان ہے عزیزوں، ایک امتحان ہے، کیا جس امتحان پہ تم پورے اترو گے یا نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ایک وقت آئے گا بہت جلد کہ جو لوگ ظلم کریں گے وہ جانیں گے کہ ان کی عاقبت کیا ہے، وہ کس عاقبت کی طرف جا رہے ہیں، وہ عاقبت کو وہ دیکھ لیں گے، وہ دن بہت قریب ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔